بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کی طرف سے اہل سنت والجماعت پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور دلیل بنائی جاتی ہے ان آیاتوں کو جن میں کفار سے مدد طلب کرنے کی بات کی گئی ہے، جن سے یہ دلیل پکڑتے ہیں وہ آیاتیں ہیں جو کفار کے متعلق ہیں، جو مشرکین مکہ کے متعلق ہیں اور جو بتوں کے متعلق ہیں کہ مشرکین مکہ اور کفار بتوں سے مدد طلب کیا کرتے تھے، انہیں وسیلہ بنایا کرتے تھے، انہیں خدا مانا کرتے تھے، اور وہ آیتیں اٹھا کر وہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، مومنین پہ چسپاں کرتے ہیں، اور اہل اسلام پر، اہل ایمان پر ایسی آیات چسپاں کرتے ہیں، اولیاء کرام پر وہ آیات چسپاں کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ آیات چسپاں کرتے ہیں، جبکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے ولیوں سے، نیک بندوں سے، مومنین و صالحین سے مدد کرنے کی بات کی گئی ہے اور دلائل ملتے ہیں۔ سنی الحمدللہ پورے قرآن کو مانتے ہیں، نہ کہ صرف ایک آدھ دو چار چھ آیتوں کو، تمام قرآن کو ماننا ہی یہ اہل سنت والجماعت کا حق ہونا ہے۔ اب دیکھیے، میں دو آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی پیش کرتا ہوں جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے نیک صالح مومنین بندوں سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے، شرک نہیں، کفر نہیں، ناجائز و حرام نہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم دین خدا کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس آیت سے مومنین کا، صاحب ایمان کا، مسلمانوں کا مددگار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل امین مددگار ہے، نیک مومن صالح مددگار ہے، اور فرشتے مدد پر ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبریل امین بھی مددگار ہیں، نیک صالح مومنین بھی مددگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی مدد پر ہیں، وہ بھی مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے بھی، یعنی جو نیک صالح بندے ہیں ان سے بھی اگر مدد مانگنا شرک ہو، کفر ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، تو ان آیات کا کیا کریں گے؟ جب ماننا ہے تو پورے مکمل قرآن کو ماننا ہے، تو وہ آیات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، وہ کفار مشرکین کے متعلق ہے، اور ان میں منع اس لیے ہے کہ انہیں خدا نہ سمجھا جائے، اور وہ اللہ کے سوا، اللہ کی مدد کے علاوہ مدد نہیں کر سکتے۔ اور یہ آیاتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح بندے مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے جو یہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے جو معاملات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو آیتیں بھی بیان کر، اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں، احادیث طیبات ہیں جن میں اللہ کے نیک صالح بندوں سے مدد کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور مختلف ویڈیوز میں ہم نے اسے بیان بھی کیا ہے، آج مختصراً بیان کر دیا۔
اور یہ بتا دیا کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی پورے قرآن کو مانتے ہیں، نہ کہ چند آیات کا اقرار کر کے چند کو انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ پورے قرآن کو ماننا، پورے قرآن پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی، کوتاہی، سبقت لسانی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔